جب وہ اپنے انٹروڈکشن کی فرضی کوشش میں ناکام ہو گیا تو ٹکٹ کاؤنٹر پر پہنچا، جہاں اسے پتا چلا کہ نیو جرسی کی ٹکٹ کے لیے $16 اور 40 سینٹ چاہیے، جبکہ اس کے پاس صرف $4 تھے۔ بارنس کو کسی بھی حالت میں نیو جرسی پہنچنا تھا، پر وہ اپنی ہتھیلی میں پڑے $4 کو دیکھ کر پریشان تھا۔ وہ پریشان بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ریلوے انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ "The goods train from West Orange to New Jersey is ready to go"۔ ذرا سوچیں، اگر ایک ایسا آدمی ہو جس کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، اور وہ امیزون کے مالک جیف بیزوس، جو کہ آج کی دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے، کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کی بات کرے، تو ہم اس کو پاگل ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے کام پاگل ہی کرتے ہیں، ایسے پاگل جو دنیا کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسا ہی ایک اور شخص بھی تھا جس کی جیب میں ٹرین میں سفر کرنے کے لیے $16 اور 40 سینٹس نہیں تھے۔ اس کا نام ایڈون سی بارنس تھا۔ جب اس پاگل کی جیب میں صرف $4 تھے، اس وقت یہ ٹھان چکا تھا کہ یہ 20ویں صدی کے ایک برانڈ جس نے 20,000 سے زائد الیکٹریکل انوینشنز کی، جی ہاں، میں تھامس ایڈیسن کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ شخص تھامس ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننا چاہتا تھا، اور یہی اس کے پاگل ہونے کا ثبوت تھا کہ اگر یہ نارمل ہوتا تو یہ تھامس ایڈیسن کا ملازم بننا چاہتا، لیکن یہ تو $4 کے ساتھ اس کا بزنس پارٹنر بننا چاہتا تھا۔ جب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تو وہ کسی خاص پوزیشن میں نہیں تھا اور اسے آنے والی مشکلوں کا کچھ آئیڈیا نہیں تھا، لیکن وہ پختہ ارادہ کر چکا تھا، اور اس ارادے کو عملی شکل دینے کے لیے وہ تھامس ایڈیسن کو ملنے کے لیے ویسٹ اورنج کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا، جہاں سے اسے نیو جرسی کی ٹرین پکڑنی تھی۔ وہ ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا بے حد کنفیوز تھا۔ اس کے کنفیوژن کی یہ حالت تھی کہ وہ بار بار اپنی جیب سے اخبار کا ایک ٹکڑا نکالتا جس پہ تھامس ایڈیسن کی ایک نئی انوینشن کی خبر فرنٹ پیج پہ تھی۔ وہ اس اخبار کو دیکھتا اور پھر بند کر کے جیب میں ڈال لیتا۔ وہ بار بار واش روم کے آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا اور خود کو تھامس ایڈیسن کے سامنے فرض کر کے یہ پریکٹس کرتا کہ کیسے وہ مسٹر ایڈیسن سے بات کرے گا، لیکن اس کی زبان سے "ہیلو مسٹر ایڈیسن، آئی ایم ایڈون سی بارنس" کے الفاظ سے زیادہ کچھ بولا نہ جاتا۔ جب وہ اپنے انٹروڈکشن کی فرضی کوشش میں ناکام ہو گیا تو ٹکٹ کاؤنٹر پر پہنچا، جہاں اسے پتا چلا کہ نیو جرسی کی ٹکٹ کے لیے $16 اور 40 سینٹ چاہیے، جبکہ اس کے پاس صرف $4 تھے۔ بارنس کو کسی بھی حالت میں نیو جرسی پہنچنا تھا، پر وہ اپنی ہتھیلی میں پڑے $4 کو دیکھ کر پریشان تھا۔ وہ پریشان بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ریلوے انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ "The goods train from West Orange to New Jersey is ready to go"۔ وہ جگ سے دوڑا اور اس مال گاڑی پر سوار ہو گیا، اور اسی مال گاڑی پر سفر کر کے وہ نیو جرسی میں تھامس ایڈیسن کے دفتر پہنچا، اور جب اس سے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کے الفاظ کچھ یوں تھے: "نہیں، میرے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں، پر جا کر مسٹر ایڈیسن کو بتا دو کہ مسٹر بارنس ان سے ملنے آئے ہیں، جن کو مل کے انہیں خوشی ہوگی۔ تھامس ایڈیسن نے یہ الفاظ سنے تو بارنس کو اندر بلایا۔ بارنس آفس میں انٹر ہوا تو تھامس ایڈیسن، جو اپنے دفتری کاموں میں مصروف تھا، اس نے ایڈون سی بارنس کی طرف دیکھ کر پوچھا، "تو تم ہی وہ شخص ہو جس سے مل کے مجھے خوشی ہوگی، ہے نا؟" بارنس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، "جی ہاں، میں ہی ہوں، مسٹر ایڈون سی بارنس، اور میں یہاں آپ کو اپنی کسی نئی ایجاد کے بارے میں بتانے نہیں آیا، اور نہ ہی آپ کی ملازمت کے لیے آیا ہوں۔ میں کوئی بھی کام کروں گا، لیکن میرا الٹیمیٹ گول آپ کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کرنا ہے"۔ جس پر تھامس ایڈیسن نے اسے یہ کہتے ہوئے اپنے سٹور کو کلین کرنے کی ملازمت دے دی کہ "دیکھتا ہوں کتنی دیر تک ٹکتے ہو"۔ اس واقعے کو 2 سال گزر گئے۔ ایڈیسن نے اپنی ایڈیسنز ڈکٹیٹنگ مشین بنائی جو اس کا سر درد بن گئی۔ کوئی بھی اس مشین کو سیل کرنے کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تھا۔ جب سب نے اس مشین کو بیچنے سے انکار کر دیا تو بارنس کو اپنی قابلیت کو ثابت کرنے اور اپنے اندر کی برننگ ڈیزائر تک پہنچنے کا راستہ بالکل صاف نظر آیا۔ وہ اس مشین کو سیل کرنے کا پلان لے کر ایڈیسن کے پاس پہنچا۔ جب ایڈیسن نے اس کا پلان دیکھا تو امپریس ہو کر اس نے بارنس کو ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین کا ہیڈ آف دا سیلز بنا دیا، اور اس مشین کے بارے میں بعد میں یہ مشہور ہو گیا تھا
کہ ایڈیسن نے بنائی اور بارنس نے لگائی۔ دوستو، ہم اکثر کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر پیسے کی کمی یا کسی اور بہانے سے اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بارنس کی سٹوری میں ایک ایسی چیز تھی جس نے بارنس سے یہ سب کچھ کروایا، حالانکہ جب اس نے یہ ارادہ کیا تھا تو اس کی جیب میں صرف $4 تھے، اور وہ چیز یہ تھی کہ وہ اپنے گول کے علاوہ کسی بھی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ وہ اس گول کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اور اگر اس نے وہ کلینر کی جاب بھی کی تو اسی امید سے کہ وقت اسے موقع ضرور دے گا، اور وہ موقع اسے 2 سال کلینر کی جاب کرنے کے بعد ملا۔ بارنس کی سٹوری میں ہمیں 2 چیزیں نظر آتی ہیں، جن میں سے ایک کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، اور وہ تھی اس کا الٹیمیٹ گول، جس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا، اور اگر کچھ کیا بھی تو صرف اس گول تک پہنچنے کے لیے۔ اور دوسری چیز اس کی خود اعتمادی تھی، وہ خود اعتمادی جس کی وجہ سے اس نے اپنی خالی جیب کی پرواہ کیے بغیر تھامس ایڈیسن کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کا فیصلہ کیا تھا۔ دوستو، ہم اکثر کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن پیسے کی کمی یا موقع کی تلاش میں رکے رہتے ہیں، لیکن اگر تم اپنے گول کے لیے سیریس ہو تو پیسے اور موقع کی پرواہ کیے بغیر شروع ہو جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے لو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر تم نے محنت نہ چھوڑی تو خدا تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ تو اگر تم اپنے گول کے لیے سیریس ہو تو کسی بھی کام کو چھوٹا مت سمجھو۔ اگر کوئی کام کر کے تم ایک قدم اپنے گول کی طرف بڑھتے ہو تو وہ رکے رہنے اور بڑے موقع کا انتظار کرنے سے بہتر ہے۔ اور اصل دنیا میں فلمی باتیں کام نہیں کرتی، ٹائم تو لگے گا نا۔ اور موٹیویشنل ویڈیو دیکھ کے کام کرنے سے بہتر ہے کہ خود کی موٹیویشن بنو، اور جب تم خود محنت کرو گے تو جو موٹیویشن خود سے آئے گی وہ تمہیں رکنے نہیں دے گی۔ تو پختہ ارادے اور کر جانے کا جذبہ لے کر اپنے گول کی طرف نکل پڑو۔ جب تمہارا ارادہ پختہ ہوگا تو وقت، پیسے اور موقع جیسی چیزوں سے تمہیں ڈر نہیں لگے گا، یہ چیزیں تمہیں بہت چھوٹی لگنے لگیں گی۔ بس رکنا مت۔